الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 13 تک سورہ نخل ہے اور 14واں سپارہ ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی لکم تمہارے لیے، جس نے آسمان سے تمہارے لیے کیا اتارا؟ پانی اتارا۔ منہ شراب، اس میں سے کچھ پینے کے کام آتا ہے، اس سے وہ شراب مراد نہیں، شرب سے ہے پینا، اس سے کچھ پینے کے کام آتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اس سے کچھ سبزہ اگتا ہے، اور فِيهِ تُسِيمُونَ، جس میں تم مویشی چراتے ہو۔ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ وہی اللہ ہی ہے جو ساروں کا پانی پورا کرتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ وہ کیسے پانی پورا کرتا ہے؟ مرضی آئے تو پورا کر دیتا ہے، مرضی آئے تو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر ذرا تھوڑا سا تمہارا ہاتھ کھینچ کے بھی تمہیں بتاؤں کہ میں اللہ ہوں۔ ينبت لكم به الزرع، اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے سے طرح طرح کے کھیت، والزیتون زیتون، والنخیل کھجور، والاعناب انگور، ومن کل الثمرات، ان کے علاوہ ہر قسم کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً ان تمام چیزوں میں قدرت الہی کی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ بڑی ترتیب سے ایک اللہ تعالیٰ نے جتنی ٹائپس بنتی تھی نا پھلوں کی، اتنی ٹائپس کا ذکر کیا۔ والزیتون، یہ ایک ٹائپ تھی الگ سے۔ والنخیل، یہ کھجور کی ٹائپ تھی، اور والاعناب انگور، یعنی بیلوں پہ پکنے والے، درختوں پہ پکنے والے، نیچے پھیل کے پکنے والے۔ جتنے بھی ٹائپ سی پھلوں کی، تو جیسے جیسے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیلوں کی صورت میں نیچے زمین پہ پکتے ہیں، یہ تربوز وغیرہ، اسی طرح کچھ درختوں پہ پکتے ہیں جیسے کھجور وغیرہ، آم وغیرہ، اور کچھ بیلوں پہ پکتے ہیں جیسے انگور وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ٹائپس کا بیان کر دیا، تین ٹائپ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق پھل بیان کر دی۔ اور پھر بڑی ایک مزے کی بات بیان کر وایا، ان فی ذالک لآیۃ، یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ ہر کے لیے نہیں، ہر آدمی کے لیے نہیں، لقوم یتفکرون، اسی کے لیے جو سوچتا ہے۔ کل میں نے ایک سبق دیا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ 1 منٹ اپنی ذات کے لیے۔ امید ہے آپ نے کیا ہوگا، میں اچھا گمان کر سکتا ہوں۔ وسخر لکم اللیل، اللہ تعالیٰ نے مسخر فرما دیے تمہارے لیے رات، والنہار دن، والشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم مسخرات، اور تمام ستارے بھی اس کے حکم کے پابند ہیں، یعنی مسخرات بامرہ، اس کے حکم کے پابند ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، لقوم یعقلون، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس کیا ہے؟ عقل ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو عقل استعمال کرتے ہیں، ہم عقل کو ضرورت کے تحت استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور تخلیق میں سوچنے کے لیے نہیں کرتے۔ ضرورت کے تحت آپ کہیں گے کہ ضرورت کے تحت کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ضرورت کے تحت ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اگر وہ ہے نا مشہور کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے،
مجھے ویسے آج تک نہیں پتہ چلا کہ یہ چھاچھ لسی کو کس زبان میں کہتے ہیں، میں نے سے کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی، مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن بہرحال دیکھ لیجئے کہ اگر بندہ وہ سفید ہوتی ہے نا چونکہ، اور دودھ بھی سفید، تو دودھ سے جلا تھا، اب اس نے لسی کو بھی پھونک، یہ ضرورت کے تحت ہم عقل مند بنتے ہیں، لیکن جہاں عقل جہاں استعمال کرنی ہوتی ہے وہاں ہم عقل استعمال نہیں کرتے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور علاوہ ازیں جو پیدا فرمایا تمہارے لیے زمین میں اسے بھی مسخر کر دیا، الگ الگ ہے، الوانہ اس کا رنگ و روح۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یقیناً ان میں قدرت الہی کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو فکر کرتے ہیں، جو نصیحت قبول کرتے ہیں، یہ پوری کائنات صرف ان کے لیے کیا ہے؟ نشانی۔ تمہاری ظاہر پسند نظریں تو اتنا ہی سمجھ سکتی ہیں کہ اب رات ہو گئی ہے، سونے کا وقت آ گیا، اب دن چڑھا رہا ہے، اب ہمیں جاگنا چاہیے، سورج دن کو روشنی پہنچاتا ہے، چاند کا کام رات کو منور کرنا ہے، آسمان کی نیلی چادر پر ستاروں کو اس کے لیے ٹانگ دیا گیا ہے کہ وہ خوبصورت بن جائے۔ تم نے کبھی شب و روز کی گردش، شمس و قمر کے اثرات، ستاروں کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ عشاء ہو گئی ہے، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، صبح اٹھو، سورج نکلا، کام پہ چلے جاؤ، واپس آؤ، رات ہو گئی، شام ہو گئی، سو جاؤ، کھاؤ پیو، بس موج کرو۔ کہا کہ تم نے تو سوچا ہی نہیں کہ یہ چاند جو ہے یہ نکلا کیوں ہے، اب چاند غروب کیوں ہو رہا ہے، سورج نکل کیوں رہا ہے، سورج، کیا اللہ تعالیٰ ایک سورج سے سارے کام نہیں لے سکتا؟ جی کیا اللہ کے لیے مشکل تھا کہ ایک چاند سے سارے کام لے لیتا؟ کیا سورج ایک رخ اور ایک سمت پہ چلتا رہتا تو چلتا رہتا؟ گرمیوں کے لیے اس کے راستے الگ، سردیوں کے لیے اس کے راستے الگ، سردیوں کا زاویہ الگ، گرمیوں کا زاویہ الگ، کیوں؟ کبھی سوچ شریف میں آیا کہ ہم سوچ بھی لیں؟ ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے سوچنے کی۔ ان میں سے ہر چیز ہزاروں فوائد کی حامل ہے، لیکن ان فوائد سے وہ جواں ہمت لوگ ہی آگاہ ہو سکتے ہیں جو اپنے ایک عقل و خرد کی قوتوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں۔ ایسے با ہمت لوگوں کو مظاہر فطرت کی آئینوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے دلائل ضیاء پاشیاں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔